بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، سابقہ مضمون میں انداز حکمرانی، سول مارشل لا یا فوجی مارشل لا کا ذکر چل رہا تھا۔ آج پھر ہم اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ وہی انداز حکمرانی ہے۔ میرے عزیز دوستو، حکومت میں آنے سے پہلے اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد بعض کی سوچ، رویے، سیاست کے ضابطوں میں کتنا کھلا فرق محسوس ہو رہا ہے، بڑھ کے نظر آ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، موجودہ حکمرانوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے کیا انہوں نے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی توہین، بے توقیری، کیا یہ عمل درست تھا؟ یوں بجلی کے بل، گیس کے بل سر عام جلا کر عوام کو ٹیکس ادا نہ کرنے پر اکسانے کا فعل ٹھیک تھا؟ یہاں تک اسلام آباد کے آئی جی کو الٹے لٹا کر مارنے کی دھمکی کیا صحیح تھا؟ کیا ریاستی ٹیلی ویژن پر حملہ اور یلغار اور وہاں کے ملازمین کو یرغمال بنانے کی حرکت صحیح تھی؟ کیا تقریروں میں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف غیر مہذب الفاظ کا استعمال درست تھا، جو اب بھی موجودہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی اپنے مخالفین کی اتنی توہین، صرف تین خبریں چلنے پر غصے پہ آ جانا؟ کیا حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد کیا آپ نے جعلی فیک خبریں پھیلانے پر مہارت حاصل نہیں کی تھی اور اپنے سوشل میڈیا ونگ بنا کر مخالفوں کی دستکیاں نہیں اڑاتے رہے؟ یہاں تک ایس پی اسلام آباد اسد چنیچو کو آپ کے حکم پر ان کو ڈنڈوں سے نہیں مارا گیا؟ آپ اب کہتے ہیں کوئی جعلی فیک خبر نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کا ہے، جو کنواں کھودتا ہے وہ اسی میں گرتا ہے۔ یہ اس وقت آپ کے ساتھ یہ قدرتی عمل ہو رہا ہے۔ اور وہ تمام غیر مہذب، غیر قانونی اقدامات آپ نے حکومت میں آنے سے پہلے کہ یہ وہ جائز تھے، اقتدار میں آنے کے بعد غیر مہذب، غیر قانونی کیسے ہو گئے؟ آپ تو نے نظامتی صحافیوں اور ان کی پالیسیوں پر بھی تنقید کرنے والوں کو ایک نیا آرڈیننس جاری کروایا، کیا اس میں ترمیم کر کے اس کو ڈریکولا بنانے کی کوشش نے کی؟ ایسا کیوں ہے؟ جس غیر قانونی عمل کو آپ صحیح سمجھتے ہوں اور اسی فعل کو غلط غیر قانونی کیسے ہو گیا؟ کیا آپ نے حکومت کو صحافیوں اور ناقدین کی زبانیں بند کرنے کے لیے صدارتی آرڈیننس غیر جمہوری طریقے سے مارکیٹ میں لائے اور اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیا؟ کیا اس وقت پاکستان کے 23 کروڑ عوام یہ سمجھ لیں اب آپ کی جڑیں عوام میں نہیں، اسی لیے آپ نے غیر قانونی
رویہ اختیار کر کے اور اپنی حکومت کی بقا کا ضامن بن گیا، یہی سول مارشل لا کی تاریخ ہے اور یہی تشریح، یہی تعریف ہے۔ اور یہ انداز حکمرانی جس طرح بھی آپ نافذ کریں اسی طرح اور زیادہ حکمرانی نافذ کریں تاکہ صحافیوں کی زبانیں اور ان کی حوصلہ کا سامنا کر سکیں۔ میرے عزیز دوستو، اس انداز حکمرانی کے شروع میں ہی قومی اور ریاستی اداروں کو اس طرح استعمال کیا کہ عوام میں ان کی اہمیت، وقت اور اعتماد وہ ختم ہو کر رہ گیا، کیونکہ عوام نے یہ سمجھ لیا کہ ریاستی ادارے ریاستی نہیں بلکہ حکومتی ہیں، یہ عوام کے لیے نہیں، یہ حکومت کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ یوں ان اداروں کو تنزلی کا شکار ہوتے اور عالمی تنقید کا نشانہ بنتے چلے گئے۔ میرے عزیز دوستو، احتساب اور انصاف کے اداروں کو عزت و تکریم دینے کی بجائے انہوں نے پوری دنیا میں سر عام بے آبرو، بے توقیر کیا۔ اور اسی طرح وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA اور پولیس میں قومی اور ریاستی اداروں کو مخالفین کے خلاف ایسا استعمال کیا کہ ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کے خلاف زبان کھولنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں نشان عبرت بنا دیں تاکہ موجودہ حکمرانوں کا آنے والا وقت محفوظ کر سکیں۔ اور یہ سب ادارے حکومت کی شہ پر نظامتی صحافت کے خلاف صف راہ ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، انہی حکمرانوں نے عدالتوں میں مقدمات دائر کرا دیے۔ FIA کی سائبر کرائم ونگ نے تنقید کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کیں، مقدمے درج کیے اور عدالتوں میں لے گئے۔ کچھ حالات کے مارے صحافی خاموش ہو گئے اور کچھ ڈٹ گئے، اور جو ڈٹ گئے ان کو بھی عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کرتے، بلکہ اس سے بھی خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت یہ جنگ انتقامی بن چکی ہے اور حکومت نے صحافیوں اور صحافی اداروں اور الیکٹرانک میڈیا کے گرد ایسا گھیرا تنگ کیا کہ صحافیوں کو ملازمتوں سے نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اندازاً اس وقت پورے ملک میں 10,000 کے قریب اخباری کارکن اپنے گھروں کو گئے، یعنی نوکریوں سے جواب مل گیا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت سول مارشل لا کو معنی اور کیا اپنائے جا سکتے ہیں؟ یہ موجودہ حالت ہی سول مارشل لا کے ہیں۔ پھر حکومت کی جانب سے ٹیکا کے کالے قانون میں آرڈیننس کے ذریعے ڈراکولا قانون بنانے کی کوشش کی اور ملک بھر میں ایک بار پھر صحافی پھر صف راہ ہو گئے، اور اس طرح پاکستان جرنلسٹ نے حکومت کے اس حرکت کے خلاف ملک گیر ہڑتال اور تحریک شروع کی، اور جس کا آپ نے بھی حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا، اسلام آباد میں پارلیمنٹ تک یوم سیاہ منایا گیا۔ جی دوستو، اگر یہی حکومتی ادارے نظامتی صحافیوں کے خلاف استعمال نہ ہوتے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے اور قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے اور عوام کی طاقت پر انحصار کرتے، لیکن میرے عزیز دوستو، جن حکمرانوں کو اقتدار کے نشے کی عادت ہو جائے اور جس نے ساری عمر نہ سنی ہو، اب اگر اس کے اوپر آپ تنقید کریں اور ملک عزیز کا یہی حال ہوتا ہے۔ ان سے پہلے بھی بڑے بڑے جابر حکمران آمر آتے رہے، وہ بھی اپنی مدت پوری کر کے چلے گئے، مگر
پاکستان قائم و دائم رہا۔ میرے عزیز دوستو، موجودہ حکمرانوں نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، مگر ان کا ذکر تاریخ کے سیاہ روپ میں لکھا جائے گا اور یاد کریں گے۔ ایک تن کا سفید اور من کا کالا حکمران آیا تھا، اس نے نہایت ہی جبر کے پہاڑ توڑے۔ اگر وہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، وہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کے بارے میں لوگوں کو سہولتیں دیں، اور یہ نہ ہو 23 کروڑ عوام بھی موجودہ حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، پھر ان کو بھاگنے کی راہ نہیں ڈھونڈے گی۔ دوستو، یہ تھا فوجی مارشل لا، سول مارشل لا اور انداز حکمرانی کے سلسلے میں پروگرام۔ اسی کے ساتھ ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اظہار کرتے ہوئے راگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور دوستو جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔